آپ نے قاری عبدالواحد صاحب سے قرأت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے۔ محفل اقبال شناسی کی آج 804ویں نشست مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، یعنی بتاریخ 29 اپریل 9 رجب المرجب۔ آج کے مقرر عالی جناب محمد ضیاء الدین نیئر صاحب نائب صدر اقبال اکیڈمی اور اقبالیات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ اب ہمارے کئی محافل تقریباً ہر ماہ ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اقبال کے اوپر، اقبالیات کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو آپ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ میں ان کو تکلیف دوں، میں 2-3 اشعار اقبال کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ ذرا لباس مجاز میں کبھی حقیقت منتظر ذرا لباس مجاز میں کبھی حقیقت منتظر ذرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جمیل نیاز میں کبھی ہے حقیقت منتظر ذرا لباس مجاز میں نہ بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ نہ بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں کبھی ہے حقیقت منتظر ذرا لباس جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی ہے حقیقت منتظر۔ میں رحمت دیتا ہوں جناب ضیاء الدین نیئر صاحب کو تشریف لائیں گے اس پہ اور اپنے خیالات کا اظہار ان سے مخاطب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم رؤوف صاحب، انور خان صاحب، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم. آج محفل اقبال شناسی کی اس نشست میں جو گفتگو کا عنوان دیا گیا ہے وہ اقبال اور ملت. سمپل، سادہ، لیکن بہت ایک بحر بے کنار، اتنا طویل اور گہرا موضوع ہے کہ آپ ایک آدھ نشست میں تو اس کو پورا کر ہی نہیں سکتے. یہ ابھی بھی اچھا خاصا ہر شہر میں بولی آپ. ابھی میں گلبرگہ سے دوپہر میں بات ہو رہی تھی تو بعض لوگوں کو وہاں یہ اعتراض رہا کہ بھئی اقبال کیوں کرتے ہیں بعض لوگ. آپ اور بھی دیگر شعراء ہیں، آپ ان کی بھی بات کیجئے. اور جو ہے اقبال فہمی اور اقبال کے بارے میں کیوں آپ لوگ بات کرتے ہیں، کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ پھر اس کو تو پھر مسجدوں میں بھی اکثر آپ کو یہاں سنیں، ان نشستوں میں یہاں پر 800 نشستیں 14-15 سال سے ہوئیں. سال میں تقریباً 50، 45، 48. تو دراصل بات یہ ہے کہ اقبال جو ہے عام شاعر نہیں ہے. ایک تو ہے 18ویں صدی کے شاعر میر تھے، 19ویں صدی کے شاعر غالب تھے، اور 20ویں صدی کے شاعر علامہ اقبال ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی بات کہی کہ اقبال کے کلام میں نہ میر کی آ ہے، نہ سودا کی واہ ہے، بلکہ اقبال کا کلام دلیل راہ ہے. زندگی میں ایک آپ کو دلیل کے ساتھ گفتگو جو ہے آپ کو علامہ اقبال کے فکر فن میں ملتی ہے. انہوں نے بعض جگہ یہ تردید کی کہ میں شاعر نہیں ہوں، اور ان کی عجیب کیفیت رہتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک ان کے دوست اپنے دوست احباب کے ساتھ یہ جو تاریخ اسلام لکھے ہیں نا، اسلم جیراج پوری، 3 جلدوں میں تاریخ اسلام پڑھتے ہیں اکثر ہم لوگ. ان کی قیادت میں دہلی سے ایک وفد علامہ اقبال سے ملنے کے لیے لاہور گیا. ان کے انتقال سے 4 مہینے پہلے کی بات ہے. تو وہاں گئے تو لارڈ لیتھن بھی علامہ اقبال کے کوٹھی پر آ کر، جو میکلاؤڈ روڈ پہ تھی لاہور میں، اس میں آ کے ملاقات کیا تھا. اور بہت ہی سادگی کے ساتھ ایک چارپائی پہ لیٹے ہوئے رہتے، اور ایک رضائی کے ساتھ جو ہے کمبل اس کے ساتھ لگی ہوئی، اس کو اوڑھے ہوئے بیٹھے رہتے. سامنے جو ہے حقہ بھی ہے اور لوگ آتے. عام طور پہ جب طبیعت ٹھیک رہتی تو ظرافت اس کو نہیں کہنا، لیکن ایک شگفتگی طبیعت میں رہتی تھی. جو بھی وہاں سامعین آتے، سوال کرتے، گفتگو ہوتی تو اس میں شگفتگی رہتی، اور ایسا نہیں معلوم تھا کہ آپ بور ہو رہے. تو چنانچہ یہ لوگ جس دن مجلس میں پہنچے، صبح 9 بجے کا وقت تھا. منیر نیازی صاحب پہلے سے وہاں موجود تھے. تو علامہ اقبال نے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک ذکر آیا کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے واپس ہو رہے تھے. تو آپ کو معلوم ہے کہ 31 میں جب وہ گئے تو فلسطین میں قیام کیا انہوں نے. تقریباً 8 دن رواں رہے، اور پھر وہاں سے ہندوستان، تو اس وقت ہندوستان ہی تھا، پاکستان نہیں تھا، ہندوستان سمندری راستے سے لوٹ رہے تھے. ساحل سمندر سے نکلے تو وہ جو روداد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی تھی وہ علامہ اقبال پڑھ رہے تھے. پڑھتے پڑھتے
وہ ایک کتاب بھی اس کے ساتھ تھی، وہ ہاتھ سے چھوٹ گئی، جہاز کے عرصے سے چھوٹ کر نیچے ایک عرب بچے جو کشتیوں میں جہاز کے پیچھا کر رہے تھے ان کے کشتی میں جا کے گری ہو۔ اب ان کے ساتھ جو مفتی شفیع صاحب تھے ان کو عربی بول چال نہیں آتی تھی، قرآن سمجھنے کی عربی تو آتی تھی، تو انہوں نے وہ لڑکوں کو چیختے ہوئے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اب وہ بچے سمجھ گئے کہ بھئی یہ ہندی ہے اور جو ہے تو کتاب جو ہے وہ لا کے بچوں نے وہ پہنچا دی۔ تو اس طرح سے عام طور پہ ان کی محفلوں میں شگفتگی رہتی تھی، اور بات جو کرتے تھے پنجابی لہجے میں۔ اس سے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب مولانا علی میاں 18-20 سال کے تھے، ملنے کا شوق ہوا، لاہور گئے، تب یہ لوگ لکھنؤ کی اردو بولنے والے، وہاں جا کے جب وہ ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں دیکھے تو وہ اقبال جو سنا ہوا تھا وہ دیکھنے میں اتنا پسند نہیں آیا لوگوں کو۔ تو ہوتا ہے کہ اپنا، اب آپ بنگلور کو جائیے، میسور کو جائیے، وہاں کی اردو آپ کے پلے نہیں پڑتی، ہمنا آکو جاکو کچھ عجیب ہی وہ رہتا ہے، ہر 15-20 میل کے فاصلے پر زبان کا وہ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ پھر اسی نشست میں جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ والی تھی، اسی میں علمی گفتگو بھی ہوئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ جاوید نامے میں آپ نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا، لیکن وہ واقعے کا ذکر نہیں کیا جہاں دربار فرعون کے ساحر جو جادوگر تھے، جب ان کو حقیقت معلوم ہو گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینکنے کے بعد جو اصلی اژدہا آ کے ان کے نخلی سانپوں کو کھا گیا، تو اس کا ذکر انہوں نے علامہ اقبال سے کیا کہ آپ نے جاوید نامے میں اتنے بڑے اہم واقعے کا، جس میں فرعون کے دربار کے ساحر کے ایمان کے مقابلے میں فرعون کا جو استبداد تھا وہ دب کے رہ گیا، اس کا استبداد، اس کا جلال، عظمت۔ کل جو حضرات ہمارے سعید بھائی آرکیٹیکٹ کے اردو ہال میں کل انہوں نے ایک سی ڈی بتائی جو مختلف مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں جا کے تاریخی آثار اور مقاموں کو انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس کی ویڈیوگرافی، عکس بندی کی۔ اب تو خیر آسان ہو گیا، آج کل تو کمپیوٹر سے ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں انہوں نے 50 سال سے وہ کوشش کرتے جمع کر کے اچھا پیش کیا۔ اس کے پیچھے جو ہے جہاں جہاں تاریخی واقعات ہیں، اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت متعلقہ اس کی خیرات کر دی، تو اچھا ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا۔ تو یہاں علامہ اقبال سے ان کے دوست نے کہا کہ آپ نے جاوید نامے میں یہ ذکر کرنا چاہیے تھا آپ کو کہ فرعون کے دربار میں جو ساحر تھے ان کا جو ایمان تھا وہ اس کے ظلم کے مقابلے میں بڑا اسٹرانگ نکلا، ہو جمے رہے، کہ اس نے کہا کہ تم میں سزا دوں گا، مار دوں گا، جلا دوں گا، سب کا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہٹے نہیں۔ لیکن یہ واقعہ علامہ اقبال نے جاوید نامے میں نہیں کر سکے، تو پھر اس توجہ دلانے پر اقبال نے کہا کہ نہ میں اس واقعے کو نہیں لکھا، بلکہ میں چاہتا تھا سر سید احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی قائم کرنے والے اور دوسرے سید احمد بریلوی، دونوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح سے میں واقعہ لکھا تھا، لیکن موقع نہیں ملا، پھر اور اگر لکھوں تو لکھوں گا۔ تو یہ علمی بات ہوئی تھی۔ اور یہ قرآن مجید میں آیا کہ جو اچھے بندے ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا تو اللہ میاں کی طرف بندے دوڑتے ہوئے جائیں گے، وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، دوڑتے دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے علامہ اقبال سے پوچھا
یہ بھی ہے قرآن میں اور یہ بھی ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. آپ کے سورہ فجر میں کہ تمہارا رب اور اللہ کے فرشتے تمہارے طرف آئیں گے، اور ایک جگہ ہے کہ تم ان کی طرف دوڑتے ہوئے جاؤ گے. تو علامہ اقبال نے وہ آیت پڑھی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یعنی جب اللہ میاں کی شکل میں آئیں گے کیسی ان کی جلوہ گری ہوگی وہ تصور میں ہم نہیں کر سکتے، تصور میں نہیں لا سکتے. کیونکہ ہم ایک علامہ اقبال نے اس کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی جیسا عالم رویا میں، خواب میں نہ زمان رہتا ہے نہ مکان رہتا ہے. آپ 5 منٹ کا خواب دیکھ رہے ہیں مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں ہیں، 5 منٹ میں دیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو ہم جو حقیقت میں آگے آنے والی جو دنیا ہے، آخرت کے بعد والی دنیا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور یہ واقعہ کسی اور طریقے سے یہاں بیان کیا گیا ہے، پہلے کیا جا چکا ہے کہ علامہ اقبال ایف اے میں تھے اس وقت، انٹرمیڈیٹ. اب جو انٹرمیڈیٹ ہے اس ایف اے تھا، ایف اے کے طالب علم تھے. 6 مہینے سے روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف لے کے بیٹھتے تھے. اور علامہ اقبال کے جو والد تھے صوفی منوش آدمی تھے. ان کے گھر پہ محی الدین ابن عربی کی جو کتابیں فصوص الحکم، اس کا باضابطہ درس ہوا کرتا تھا ان کے گھر پہ. اور یہ ایف اے کے کلاس میں ہیں، فجر کے بعد جو ہے روز قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. تو کچھ دنوں کے بعد والد صاحب نے پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو؟ تو ان کو اپنی جوانی، نوجوانی کے اس میں غصہ بھی آیا کہ روز دیکھ رہے ہیں پڑھ رہا ہوں، پھر پوچھتے کیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا جان میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. اچھا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. تو پھر چند دنوں کے بعد خود لے کے بیٹھ گئے. اس میں جو کچھ تم پڑھتے ہو تمہاری کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھوڑا بہت عربی میں نے پڑھی ہے، اس سے کہیں کہیں سمجھ لیتا ہوں. بولے استحی سے کافی نہیں ہے، قرآن ایسا پڑھو کہ جیسا تم پر نازل ہو رہا ہے. تو اس میں آپ نے یہ بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مختلف انبیاء آتے رہے، 1,84,000 1,24,000 پیغمبر بھیجا اللہ میاں کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص زمانے کے لیے. لیکن انہوں نے اپنے محدود علاقے سے اور اپنے محدود زمانے سے ہٹ کر کسی کو مخاطب نہیں کیا. لیکن صف انبیاء میں صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جنہوں نے قرآن کی شہادت کے بعد ارسلناک لکافۃ الناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اللہ کے رسول نے ان کو مخاطب فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تمدن انسانی جو ہے، انسان کا تمدن جو ہے بدتدریج ترقی کر رہا تھا. اور اسی لحاظ سے اللہ میاں کے احکامات نازل ہو رہے تھے. اللہ میاں کے احکامات نازل ہو رہے تھے. جیسا جیسا انسان ترقی کر رہا ہے جی، اس لحاظ سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو انسانیت کی بھی تکمیل ہو گئی. اب مزید کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی. اسی لیے تکمیل محمدی کا پہلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کب ہوئے؟ جب حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. لیکن حضور اکرم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تکمیل محمدی کے مختلف مراحل تھے. مراحل سے گزرتے ہوئے، منازل سے گزرتے ہوئے آئے.
اور قرآن مجید میں کیسی کیسی باتیں آئی ہیں. دیکھیے آپ ہندو مذہب کا مطالعہ کریں گے تو اس میں ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایشور نے ایک لیلا رچائی ہے, ایک لیلا رچائی ہے ایشور, اور اس کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے وہ نٹراجن. تو معلوم ہوا کہ ایک خواب پرماتما نے دیکھا تھا اور وہ وقوع پذیر ہو گیا. اس کا قرآن مجید میں بہت پہلے ذکر آ گیا. اب یہ جو قرآن کے مطالعے کو گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں ان کو سب پتہ چلتا, ورنہ یعلمون تعلمون جیسا ہم تراویح میں پڑھتے ویسا پڑھنے سے نہیں ہوگا, سمجھ کے شعور کے ساتھ پڑھنے سے یہ باتیں ہوئی. تو انہوں نے کہا ہمارا خدا کبھی خواب نہیں دیکھتا, اس لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, وہ تو ہمیشہ جاگتے رہتا ہے. اور علامہ اقبال جب حج کو جانے کا ارادہ کیے تو 6 مہینے سے اس کی تیاری ہو رہی ہے اور بڑی آرزوؤں کے ساتھ ہمیشہ اس میں مستغرق رہتے ہیں, اس کیفیت میں. روحانی اعتبار سے کئی مرتبہ روزہ اقدس پر حاضر ہو جاتے ہیں, مدینہ طیبہ حاضر ہو کر خواہش ہوتی کہ یہ عرض کروں گا, وہ عرض کروں گا, ایسا کہوں گا, ایسا مناجات پڑھوں گا. ایک ایسی کیفیت کے بیان نہیں کی جا سکتی. چنانچہ یہ لوگ جو ملنے گئے تھے اسلم جیرات پوری کے ساتھ جو وفد گیا تھا, وہ اس ساز کو جو ان کے دل کا ایسا تار تھا وہ کہ جس کو جاننے والے جانتے تھے کہ چھیڑنا نہیں, چھیڑنے سے ان کی طبیعت بغیر ارادے کی. ان لوگوں نے پوچھا کہ کوئی تازہ کلام ہوا ہے آپ کے پاس, تو فوری ان کی کیفیت ہوئی کہ 6 مہینے سے جو میں نے جانے کا ارادہ کیا ہے میں صرف اس میں رہتا ہوں کہ کوئے مدینہ میں کیسے جاؤں اور کیا ہے, وہی کیفیت میں مبتلا رہتا ہوں. چنانچہ اتنی ان کی گھگی بن گئی روتے ہوئے کہ معلوم ایسا ہونے لگا کہ پورا بدن جو ہے کانپ رہا ہے. بڑی مشکل سے جو ہے کلیجے کو جو ہے دبایا. کیوں کہ محبت رسول میں ایسے مستغرق رہتے تھے کہ وہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. اس کو رشید احمد صدیقی نے یوں کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال پر مذہب کی گرفت ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اقبال پر مذہب کی گرفت ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے انسان کی گرفت میں اقبال ہے. اب آپ نعتیہ کلام, فارسی تو بہت غیر معمولی اس میں چیزیں ہیں, خود اردو میں آپ دیکھتے ہیں کہ جواب شکوہ کا آخری جو حصہ آیا, کیا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہن میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے, ہر نفس تفویش آمدہ اسی نام سے. اور کہتے ہیں کہ اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات اگر کہی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے یوم آخرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پابوسی سے محروم رکھے. اللہ اکبر. ایسا عاشق رسول یعنی پورے ایقان کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ بات کہی ہے قرآن کی روشنی میں کہی ہے اور سیرت طیبہ کی روشنی میں کہی ہے. گر دلم آئینہ بے جوہر است, اگر میرا دل جو ہے ایسا آئینہ ہے جو بے جوہر, اس میں کوئی جوہر نہیں ہے. گر دلم آئینہ بے جوہر است ور بحر فم غیر خرام مزمر است,
اور اگر میری زبان میں قرآن سے ہٹ کر میں نے اپنے منہ سے کوئی بات نکالی ہے بر بحر فم غیر قرآن مزمرس، روز محشر خار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاکن میرا. آخرت کو روز محشر خار و رسوا، اللہ مجھے خار و رسوا کر دے. اللہ اکبر. تو آپ کی گفتگو میں جو ابتدا میں شروع کیا، اقبال کو بعض جگہ ایسا کہہ رہے ہیں، گلبرگے میں ایسا کہہ رہے ہیں، فلاں جو بولا میں، یہ اقبال کے پاس قرآن مجید کی ابدی صداقتوں کے علم بردار ہیں. اسی لیے ہم اقبال کو پسند کرتے ہیں. ہے اردو کے دوسرے شعراء کو آپ ضرور پسند کیجئے، اس سے انکار نہیں کرتے، لیکن یہ پہلو جو ہے اقبال کا کہ اسلام کی ابدی ایٹرنل صداقتوں کے علم بردار ہے. اور اس صدی میں کیونکہ ہر زمانے کے حالات بدلتے رہتے ہیں، زمانے کے جدید جو تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں کی روشنی میں اقبال نے قرآن کی ترجمانی کی ہے. ایک جگہ کہتے ہیں عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. یہ زمانے کے، اب ہمارے زمانے میں بولے تو کیا بولیں گے، پی جے پی، سینٹرل گورنمنٹ اور کیا انکاؤنٹرز، یہ سب چیزیں ہمارے زمانے کے ساتھ ہم کو نظر آ رہی ہیں اپنے اپنے لحاظ سے، ہے نہیں. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ ایک آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. جس طرح سے ابراہیم خلیل اللہ اپنے زمانے میں نار نمرود میں ڈالے گئے تھے، اس کو تشبیہ دے رہا شاعر آج کے زمانے سے. تو وہ زمانے کے جو بت پرستی کا زمانہ تھا، جو آلائشیں اس زمانے کی تھی، وہ عذاب آج بھی ہے، لیکن حالات بدلے ہوئے، شکلیں بدلی ہوئی. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. تو میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے، شوق میری لئے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگو پے میں ہے. میرے ایک ایک خون کی بوند میں یہ جذبہ سرایت کرنا چاہیے کہ کیا؟ نغمہ اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے. پھر نہ جان کا خوف جی، نہ کوئی، اگر کوہ و شمس و قمر کو ٹھکرا دینے والا، اگر میرے بائیں ہاتھ سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کے رکھ دو تو میں اپنے مشن سے ایک سرے موت تجاوز نہیں کر سکتا، پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ کوہ صفت عظیمت کس کی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا آپ کو ہم کہیں تو سلطان عرب بنا دیں، عرب کا بادشاہ بنا دیں. اگر آپ چاہتے ہیں خوبصورت عورتیں سے شادی ہو، آپ کی لا کے رکھ دیں آپ کی خدمت میں. لیکن اس قسم کی، اس سے اپنے مشن سے آپ نے ایک سرمو ہٹانا. تو کیا آج بھی وہ کردار ہمارا ہے؟ کوئی بلا کے بلا ملت سے ٹوٹ کے جا کے ملاقات کر لے رہے، کچھ ڈال دیتا ہوں بول کے بولا تو چلے جا رہے ہیں. ارے کچھ جو ہے تنخواہ مل جاتی، مسجد کے امام ہیں. فروختن چے ارزاں فروختن، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور کتنی آسانی سے بیچ دیتے ہیں. ملت فروشی چند ٹکڑوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر بک جاتے ہیں ہم. اور کوشش کر رہا ہے دشمن دراریں ڈالنے کی، اختلافات پیدا کرنے کی، ملت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی. یہ کوششیں برابر جاری ہیں. لیکن اگر عزیمت ہے، اگر ہم کو محبت رسول ہے، اگر ہمارے دل کے اندر وہ شوق ہے، تو ہم ایسی چیزوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں. ہم بکتے نہیں. ہم کس کے وارث ہیں؟ حضرت خلیل اللہ کے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں.
تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر بست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو لہذا یہ جو چیز ہے، اسی لیے اقبال کو ہم جو ہے پسند کرتے ہیں اور اس کے اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے حق میں ایسی بد دعا کی کہ اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کہی ہے تو یہ ایمان، یہ کیفیت ہم کو اور کہیں دوسرے لوگوں میں ملتی نہیں ہے۔ اور اس کے لیے کیا صفات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی بڑی چیز آج کے دور میں ہے، وہ ہے خوف اپنے دلوں سے نکال دیں، کسی قسم کا خوف نہیں، لا خوف، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، سکینت قلبی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسا ذکر الہی ہو کہ جس سے قلب کو طمانینت حاصل ہو۔ موت آئے تو ایسی موت آئے کہ قلب میں مطمئنہ کے ساتھ آئے، کیوں کہ وہ ابدی زندگی ہے، وہ ایٹرنل لائف ہے۔ یہ تو عارضی، بہت ہوا تو تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دنوں 50,000 بولا تو کوئی عمر نو ملنے والی نہیں ہے۔ تو لہذا ہم اپنے آپ کو، جیسی قرآن مجید کو اقبال پڑھتے تھے، ہم جو ہے علامہ اقبال کی طرز سے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور ہمارا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی ہو جیسا ہمارے اسلاف میں لوگ کرتے تھے، جو محبت رسول۔ اب لوگ بحث کر لیتے پڑتے، ارے لفظ عشق نہیں آیا، وہ حب آیا، ٹھیک، بال کی کھال نکال دے سمجھنے کے لیے کیا ہے بات، زمانہ کدھر سے کدھر جا رہا ہے۔ اسی طرح مسئلے مسائل کے بارے میں نکلے، چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنی علمیت بتانا کا مقصد رہتا ہے نہیں معلوم، یا کیا رہتا ہے نہیں معلوم، بحث کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں مسجدوں میں، جماعتوں میں۔ وسیع النظری، وسیع النظری کی ضرورت ہے، اور اگر آپ واقعی دل سے متمنی ہیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی عاجزانہ لہجے میں ہمارا بھائی ہے، جیسا ہم کوشش کرتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اگر واقعی وہ جذبہ ہے تو اتنی ہمدردی کے ساتھ آپ جو غور کرتے ہیں اس کو تنہائی میں ان کی غلطی سے پیش کریں، اور پھر دعا گو ہوں کہ اللہ میں نے پہنچا دی، چاہے کہ مسجد میں 2 گروہ ہو جائے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز دل کا خوف نکالیں، ہم جو ہے کسی قسم کا خوف ہمارے دلوں میں نہ ہو، صرف اللہ کی محبت ہمارے ساتھ۔ اور دوسری چیز، جیسا کہ یہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب دشمن قریب آ گیا غار ثور کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے کہ دشمن قریب آ گیا ہے، اب کس طرح سے ہم کہیں دیکھ لیں تو کیا ہوگا۔ سورہ توبہ کے اندر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پسینے سے شرابور ہو رہے تھے کہ دشمن آ گیا ہے، سانپ کاٹ لیا ہے، اس کا زہر چل رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پیر مانڈی مبارک پر جو ہے سر رکھ کے لیٹے ہیں، اور آپ کو یہ پریشانی ہو کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے، اللہ اکبر، زہر چل رہا ہے، رفیق راہ طریق حضرت صدیق کہ یہ محبت، اور اس پر موت کے بستر پہ حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں حوالے کرنے کے لیے بستر پہ آرام فرمائے۔ کیا بے خوفی، موت کا کون سا ڈر،
تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ لا تحزن ان اللہ معنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ غم رنجیدہ نہ ہو، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم دو ہوتے ہیں تو تیسرا خدا ہوتا ہے، ہم تین ہوتے ہیں تو چوتھا خدا ہوتا ہے۔ تو وہ یقین باللہ، وہ ایمان، وہ جو ہے یقین، محکم عمل، پہم، محبت، فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر، یقین محکم، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ بے یقینی خدا ہے کی نہیں کی، مرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے کی، مٹی ہو کے رہ جائیں گے۔ ارے کتنی وقت بول رہے ہیں، کس کس انداز سے بول رہے ہیں، صرف 30واں پاڑا پڑے تو بس ہے، معلوم ہے آخرت کے مناظر۔ پہلی مرتبہ پیدا کرا نہیں کرا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ پہلی مرتبہ کر سکتا کہتے دوسری مرتبہ نہیں کر۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے وسوسے آتے ہیں، تو ہم کو قرآن کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اسلاف کی زندگی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور مومن بننے کے لیے مرد مومن جو اقبال کا ایک تصور ہے ملت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ہے، مسجد خرطبہ میں جو اشعار انہوں نے وجد آور انداز میں لکھے، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے حبیب آپ نے جب پھینکا، ما رمیت وما رمیت آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا۔ کنکریاں روایت میں آتا ہے غزوہ حنین میں ہوا، بعض کہتے ہیں غزوہ بدر میں ہوا۔ تو یہ اللہ کی معیت جب اپنے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اکبر، 1:33 غزوہ معطا، 3000 کا لشکر 1,00,000 فوج سے جو ہے، پھر ان کے پاس سر و سامان ہے، گھوڑے ہیں، عصری ہتھیار سے لیس ہیں، لیکن وہ ایمان کی قوت۔ حضرت زید بن حارث ختم ہوتے ہیں، حضرت جعفر بن طیار ختم ہوتے ہیں، حضرت عبید اللہ بن جراح ختم ہوتے ہیں، پھر خالد بن ولید جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے فتح سے خلاف۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب وہ کار آفرین، کار کشا، کار ساز، خاکی وہ نوری نہاد، مٹی سے بنا ہے، اور اللہ میاں اپنی روح ہمارے اندر پھونکا ہے، نفخت فیہ من روحی۔ اشارے قرآن مجید کے میں دے رہا ہوں کہ خاکی وہ نوری نہاد، بندے مولا صفات۔ کسی سے ڈرنا ہے کیوں؟ اللہ ہمارے کو بچانے والا، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ بندے مولا صفات، اللہ کی صفات جو ہے بندے مومن اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ کھلاتا ہے، مومن بھی بندہ بھی کھلاتا ہے۔ اللہ میاں سخی ہے، بندہ بھی سخی ہے۔ اللہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے۔ ایک اہم ہمارے مذہب کی جو سب سے چیز ہے، دنیا انسانیت سے فرار سکھاتے دیگر مذاہب۔ انسانوں کو چھوڑو، مکتی، سیلویشن اور نجات حاصل کرنے کے لیے کیا کرو؟ آپ روحانیت اختیار کرو۔ جبکہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ آپ انسانوں میں جاؤ، انسان کی حقوق العباد ادا کرو، صرف اللہ سے ربط نہیں، صرف مسجد کا مصلی نہیں، انسانیت
کی تعمیر، انسانیت کی بھلائی، انسانیت کی خدمت. خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. ہر دو جہاں سے غنی. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عالم وجد میں بھاگ رہی ہیں. ایک ہاتھ میں پانی ہے اور ایک ہاتھ میں آگ ہے. عالم جذب میں بھاگ رہی ہیں. لوگوں نے پوچھا ہے رابعہ کہاں جا رہے ہو؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا اگر میرے بس میں ہوتا تو جنت کو جلا دیتی، دوزخ کو بجھا دیتی. اس لیے نہ میں جنت کی تمنا میں عبادت کرتی ہوں اور نہ دوزخ سے ڈر کے جو ہے اللہ سے، میں صرف اللہ کے لیے. سبحان اللہ. یہ ہے بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. حوروں کے واسطے نہیں، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. اس کی امیدیں خلیل، اس کے مقاصد جلیل. اس کی امیدیں خلیل، اس کے مقاصد جلیل. اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو. رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. نقطۂ پرکار حق، مرد خدا کا یقین. اور یہ عالم تمام وہم و ترسم و مجاز. عشق کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ. حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ. تو ایسے وجد آفرین، ایمان افروز آیتوں کو سننے کے بعد لوگ اقبال کو کہیں لے جا کے وطن پرست کا شاعر بنا دیتے، کہیں جو ہے محب وطن ہے. بھی محب وطن ہے، وہ شاعری بھی ہے، بانگی درا بھی ہے. شاعری کی کتاب شاعر جو ہے صرف بانگی درا کو مانگتے، دوسرے کو ہے بھی شاعری ہی نہیں ہے. اس میں ضرب کلیم میں تو واز ہے بولتے. تو وہ چیزیں الگ ہے. لیکن آپ دیکھیں ان اشعار سے انسانیت کی تعمیر کا کام جو اقبال نے اپنے اشعار سے لیا ہے. اور کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. اور یہ اتنا مشہور شعر ہے، اتنا لوگ پڑھتے ہیں لیکن معنی کو کم سمجھتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے خاکی نوری نہاد بندہ مولا صفات. یہ سب ایک دوسرے سے اسی مفہوم کو ایک نئے انداز سے پیش کیا. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. اگر جب مومن ہوتا ہے، جب اللہ کی مائیت ساتھ ہوتی ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نگاہ مرد مومن سے. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. غور و فکر کرنا پڑتا جی. سنگ و خش سے جو ہے جہاں نہیں پیدا ہوتے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم. دریاؤں کے دل سے دہل جائیں وہ طوفان. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ الٹا ہے. اشداء رحماء والا بینہم کے بجائے اشداء بینہم اور رحماء علی الکفار. اور پھر اللہ سے ذکر کیا؟ اللہ سے ذکر یا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر بر گرتی ہے تو پام بیچارے مسلمانوں پر. پام بیچارے نہیں ہے، میں اپنے دکن سے لایا
برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمان، ہم اسی کے اوپر کرتے ہیں اللہ میں ہمارے کو کہہ کر ابھی تیرا نام لے رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ہمارے کے اوپر کیوں یہ سب مشکلات؟ ارے تمہیں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں، بغیر اس کے جنت میں چلے جانا چاہتے ہیں آرام سے، کیونکہ گھر میں پیدا ہو گئے بس ہے، اب وہ گھر میں پیدا ہو گئے تو بھی مشکل، گھر واپس ہی بلکہ شروع کر۔ تو لہٰذا ہماری معلومات اسلام کے بارے میں، ہمارا ایمان، ہمارا قرآن پورا سمجھ کر ہونے کی ضرورت ہے، تو تاکہ ہم زمانے کا مقابلہ کر سکیں فکر سے، عقل سے، عمل سے، اپنے اخلاق سے۔ یہ سب چیزوں کو جو ہے ہم کو پیش نظر رکھنا ہے، اسی لیے ہم کو اقبال پسند ہے، اسی لیے ہم اقبال کو پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پاک حدیث ڈائریکٹ عربی میں سمجھ سکتے ہیں تو یقیناً بے شک آپ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقبال نے بھی اپنے فکر کو قرآن کے سوچنے کے انداز سے جس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے اس پہ بھی غور کیجئے۔ جس طرح مختلف تفسیریں آپ ریفر کرتے ہیں، شبیر احمد عثمانی بھی ہیں، مودودی صاحب بھی ہیں، ابوالکلام آزاد بھی ہیں، اشرف علی تھانوی بھی ہیں، جی ڈاکٹر انیس بھی ہیں، پکتال بھی ہیں، محمد اسد بھی ہیں، کئی تفسیر جیسا ریفر کرتے ہیں اس طرح سے ہم اقبال کے اشعار کو بھی قرآن فہمی کے لیے ریفر کریں۔ تو بہرحال نشستند گفتند و برخاست کی بات نہیں ہے، ہم کو یہاں سے اس عزم کے ساتھ جانا ہوگا کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو بدلیں گے، ہم اپنے مطالعے میں تبدیلی لائیں گے، ہم پابندی سے مطالعہ کریں گے، اور ہم اپنے کم سے کم اپنے خاندان، اپنے امیڈیٹ، اپنے بچے، بیٹیاں، نواسے، پوترے، بہنیں، بھائی، ان لوگوں کے رویوں کو میں بدلیں، انقلاب لائیں، اسلام سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت ان کے دل میں ڈالیں۔ صرف عمرے کو جا کر آنے سے فائدہ نہیں ہوتا، آج کل اللہ دیا ہے سفر آسان ہو گیا، لوگ بار بار عمروں کو بھی جا رہے ہیں، چاہیے ضرور، اللہ دیا ہے منع نہیں کر، لیکن اس کو ایک پکنک مت بنائیے، جا کے جو انداز سے ہم وہاں سے انسپریشن لے کے آنا چاہیے، آنے کے بعد ہماری جو کیفیت ہونی چاہیے حج کے بعد یا عمرے کے بعد وہ آتی ہے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، وہ مطلوب ہے۔ لیکن نہیں صرف اللہ میاں دیا ہے ایک 15 دن کے لیے جا کے آ گئے، بھائی میں یورپ کو تو نہیں جا رہا ہوں نا، میں فلپائن کو تو نہیں جا رہا ہوں نا، تفریح کو ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہوں نا، میں وہیں جا کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، سیکنڈ اسٹیج میں بھی ٹھیک ہے، تیسرا اگر وہاں سے تبدیلی اگر نہیں ہو رہی ہے تو مقصد جو ہے وہ پورا مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے خاندان میں کئی غریب لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، بچے یتیم ہیں، ان کی شادیوں کا، ان کی تعلیم کا، یہ سب مسئلے ہیں۔ تو آپ اگر عمرہ ایک مرتبہ کر چکے ہیں، ایک مرتبہ فرض حج کر چکے ہیں، تو اس کے بعد یہ انسانیت کے فرائض بھی تو ہے جو آپ کو کرنا ہے، تو اس پہ بھی غور کیجئے۔ برسبیل تذکرہ یہ باتیں بھی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دعا سے پہلے اگر کوئی سوال ہے تو اس کا بھی۔ قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اردو میں ہے، اچھا، ہاں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی یاد۔ ہر لحظہ یعنی اس میں مسلسل تبدیلی آتی ہے، چینج آتا ہے، پازیٹیو چینج۔ یعنی کل تک ہم جو ہے 3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ رہے تھے، 5ویں آیت 5 آیتیں پڑھنے لگے جی۔ کل ہم 2 لوگوں سے ملے تھے، آج 3 لوگوں سے ملے، دعوت اسلام دیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ ہمارے گفتار میں یعنی ہماری گفتگو میں، ہمارے کیریکٹر میں،
اللہ کی برہان یعنی اللہ ہمیشہ موجود رہتا ہے ہمارے سامنے. ہم جب بات کرتے ہیں تو اللہ کے موجودگی کا احساس, ہم جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ اللہ ہمارا سن رہا ہے. اللہ کی برہان. اور قہاری یعنی اللہ میں کیا ہے؟ قہار ہے, یعنی سزا دینے والے سخت. تو قہاری ہمارے اندر بھی اگر وقت آ پڑا تو مصلحت یوں ڈیفیٹسٹ نیچر سے نہیں. اللہ میاں کی جیسی قہاری ہے ویسا اگر آنکھ میں آنکھ ڈال کے مسکرانا مومن کا شیوا ہے. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرانا مسلمان کا شیوا ہے. موت سے گھبراتا نہیں. تو یہ کیا چیز ہوئی؟ قہاری ہوئی. غفاری مغفرت, معاف کرنا. غصے کے وقت غصہ کرنا, جی قوت کے وقت قوت استعمال کرنا, اور معاف کرنے کے وقت معاف کرنا. قدوسی و جبروت. قدوسی یعنی قدوس یعنی مقام پاکیزگی کا اعلی مقام, پاکیزگی کا عالم. تو ہمارے اس کردار کے اندر بھی پاکیزگی ہونا, جھوٹ نہیں بولنا, گالی گلوچ نہیں کرنا. جی یہ خدوسی صفات ہیں. وہ جبروت ہے نا, شان و شوکت. آپ عمرے کو جاتے ہیں تو پہلے 3 چکر کیا کرنا ہے؟ رمل کرنا ہے قوت کے ساتھ. پہلا عمرہ کرتے وقت طواف میں. کیوں؟ کہ کافروں پہ یہ روب پڑے. وہ سنت جو کعبۃ اللہ کے فتح کرتے وقت صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, ہم کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم جو ہے مرے ہوئے دبلے ایسے نہیں ہیں بلکہ ہم قوت والے ہیں. وہاں سے آئے تھے مکے سے, مدینے سے سفر کر کے, لوگ تھکے ماندے ایسے نظر نہیں آنا بلکہ قوت. جہاں قوت ہے قوت کا اظہار کرنا چاہیے. اور اس لیے ہم کو کہا گیا اب تو عیدگاہ ختم ہو گئے, گاؤں میں ہے عیدگاہ. حیدرآباد میں تو اب سب مسجدوں میں نمازاں پڑھ لے رہے, عید الفطر کے, عید الاضحیٰ کے. تو ورنہ کیا احکام تھے؟ ایک راستے سے جانا عیدگاہ کو, دوسرے راستے سے واپس آنا. کیوں؟ شہر کے اندر ایک راستے سے گئے تو بھی ہمارا روب پڑنا, دوسرے راستے سے آئے تو بھی روب پڑنا. افسوس کیا راون کا, ہنومان کا, جی فلاں کا, اس میں کم برتی پلینری سیشن, ایک عذاب. 1 دن 2 دن اب ان کا چلے گا. کیوں؟ ہم سکڑ گئے بالکل. روب ہمارا پڑنا تھا, اب انہوں آنکھیں ڈال کے متاری کریں. تو یہ وقتی امتحان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے آئے کیوں تم نکالے بلکہ کھڑے ہو جائیں. حکمت کے ساتھ جرأت کے ساتھ ہم کو ان مسائل پہ سوچنا ہے, کیونکہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے, کسی اور سے نہیں ڈرتے. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. آپ نے کہا کہ جب علامہ انٹرمیڈیٹ تھے لگاتار قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. ہاں بولیے. آپ نے کہا کہ جب انٹرمیڈیٹ میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے تو 6 مہینے تک تلاوت قرآن کی آپ نے. تو پھر ان کے والد صاحب صوفی تھے, تو آپ نے بولا کہ خالی تلاوت بھی کرتے ہیں یا کچھ سمجھ میں آتا ہے. تو آپ نے کہا کہیں یہ بول کے تو گناہ تو نہیں کیے, صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے, اور انسانوں کی اتنی طاقت نہیں کہ اس کو قرآن کو نازل کی سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا ہے. تو اس میں ذرا تشریح کریں. خوشی کی بات ہے لوگ غور سے سن رہے ہیں, اور وہ بھی حوالہ دیا انہوں سورہ حشر کی آیت کہ اگر یہ قرآن جو ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کے خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا.
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تو کئی وقت اونٹنی جو ہے کہاں آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی کبھی اونٹنی پر ہوتے تھے آپ. تو کیفیت قرآن کے نازل ہونے کی بہت عجیب سی کیفیت ہوتی. تو میرا علامہ اقبال کے جو والد نے ان سے جو کہا وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ مخاطب آپ ہیں, آپ پر نازل ہو رہی ہے, اس مطلب یہ کہ آپ مخاطب اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کر پڑھو. یعنی قرآن میں جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں کیا گیا بلکہ ساری انسانیت سے خطاب کیا گیا ہے. یہ مقصد ہے اس کا, اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. نازل تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا, آپ ہی جو ہے محبت وحی جو ہے وہ آپ ہی ہیں, آپ نے جیسی امانت ہے ویسی ہی پہنچا دی, آپ ہی کے حکم سے قرآن کی جو ترتیب بھی ہے آپ نے بتا دی. تو اس لحاظ سے قرآن کو یہ جو ترتیب ہے اس میں نازل نہیں ہوا, حسب ضرورت نازل ہوتا جاتا تھا. تو آپ نے اس کو ترتیب بھی دیا اور اسی ترتیب کے مطابق یہ قرآن موجود ہے ہمارے پاس. وہ مقصد صرف یہ تھا ان کے علامہ اقبال کے والد کے بولنے کا کہ آپ اپنے آپ کو مخاطب سمجھو. یہ کسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر رہا, ان کا کام تھا, اب ہمارا کام خالی سننا ہے, ہمارا کام ساری تراویح میں بغیر سمجھے پڑھنا ہے, وہ نہیں ہے. بلکہ آپ کو اب اگلا اسٹیپ بھی آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم ارزقنا توبۃ نصوحا قبل الموت. اللہم ارزقنا الشہادہ عند الموت. اللہم ارزقنا جنۃ و نعیما بعد الموت. اے اللہ آفتوں, مصیبتوں, بیماریوں و حوادث سے محفوظ فرما. اے اللہ ایمان پر زندہ رکھ, ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ دشمنان اسلام کے مکر و فریب کو اللہ شکست دے دے. اے اللہ ان کے مکر کو زائل فرما دے اور ہمارے دلوں میں صرف تیری محبت اور تیرا خوف رہے. اے اللہ ہر قسم کے خوف سے ہم کو آزاد کر دے. ہماری بچوں کو, آنے والی نسلوں کو اسلام پر قائم رکھ. ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما, ایمان پر زندہ رکھ. ان تمام دعاؤں کو سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں قبول فرما. اے اللہ تیرے اور تیرے رسول پاک کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.